یہ جو میراث کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور دین کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے، دین کے مطابق۔ یہ نہیں کہ محلے کے مشر بٹھا لیے، محلے کے مشر بٹھا لیے اور انہوں نے فیصلے کر لیے، 5 سال بعد جھگڑا آ رہا ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد پھر مولوی صاحب بیچارہ سر پیٹ رہا ہے کہ اب کیا کریں، ان نے ایسا کام کر دیا، ایسا کام کر دیا کہ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کر دیے، اس کا اتنا بنے گا، اس کا اتنا بنے گا اور اس کا اتنا بنے گا۔ بھائی شریعت اتنی آسان ہے کیا؟ اور یہ میراث کی تقسیم اتنی آسان ہے؟ میراث کے مسائل تو علماء میں بھی وہ علماء حل کرتے ہیں جو جید علماء ہوتے ہیں، عام تام مولوی تو حل بھی نہیں کرتا، اور جو عام تام ہوگا وہ خود بھی بولے گا یار فلانے کے پاس چلا جا، میں حل نہیں کروں گا، اور ادھر ہم مشروں کو بٹھا لیتے ہیں، مشر مسئلے کرتے آئے نا، تبھی تو بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ تو بیچارے اپنی بھی عاقبت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ مشر تو بننا ہے، کیوں مشر بننا ہے محلے کا، عاقبت اپنی نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ یار ایک مولوی صاحب کو بھی بلا لو، یہ جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں ہماری نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن دین جانتا ہے، اس کو تو بلا لو اپنی مجلس کے اندر، کم سے کم دین کے مطابق تو فیصلہ کر دے گا۔ نہیں، بس اپنی مشری چلا کر فیصلہ کر دیا۔ دیکھا ہے نا میں نے، بعد میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی علماء کو بلاؤ، علماء سے فیصلہ کرواؤ، علماء دین کے مطابق فیصلہ کریں گے، شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور صحیح راہ دکھائیں گے، وگرنہ چونی کسی کے پاس چلی گئی تو پھر اللہ کے رسول کی وہ حدیث کو یاد کرو کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع کے اندر اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ اس طریقے سے مار کے کہتے ہیں اف، بڑا خطرناک حکم آ گیا۔ 3 مرتبہ اس طریقے سے کیا اللہ کے رسول نے۔ صحابہ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی کہ پتہ نہیں کیسا خطرناک حکم آ گیا۔ تو ایک صحابی، ابھی مجھے نام یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس برخاست ہو گئی تو میں نے ہمت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا، 3 دفعہ اپنے سر کے اوپر ایسے ہاتھ مارا اور کہا کہ بڑا خطرناک حکم آ گیا، وہ کیا حکم تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر جہاد کرے پھر شہید ہو جائے، اور پھر زندہ کیا جائے، پھر جہاد کرے پھر شہید ہو جائے، لیکن کسی ایک بندے کا 1 روپیہ، 1 پیسہ، 1 ٹکا ناحق کھایا ہوگا تو اس کی یہ 3 بار شہادت کوئی قبول نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم تو سوچتے ہی نہیں اس باتوں کو کہ بھائی یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم حقوق کو کھا رہے ہیں، اپنے اندازوں پر فیصلے کر رہے ہیں۔ اندازوں پر فیصلہ کرنے کی اجازت شریعت بالکل نہیں دیتی، خصوصاً ان معاملات کے اندر کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے قواعد کو بیان کر دیا، اور پھر خصوصاً یہ میراث کا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ شاید ہی کسی مسئلے کو بیان کیا ہو جتنا میراث کے مسئلے کو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ نہیں ہے۔ آپ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ کے مسائل کو اگر بیان کرتے ہیں قرآن کے اندر تو پھر وہ اس کو اشاروں میں بیان کرتے ہیں، فقہائے امت اس کو اشارۃ النص سے نکالتے ہیں کہ اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے اور اس سے یوں مل رہا ہے، لیکن یہ آیت میراث اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع قائم کر دی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب ہم کہیں جب وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو بیان کر دیا لیکن پھر بھی ہم اندازوں پر اور روایات کے مطابق کریں تو پھر ہم کدھر جا کر سر ماریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن رہنمائی کے لیے بھیجا لیکن ہم اس کو رہنمائی کی کتاب ہی نہیں سمجھتے اور ہم اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔